السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عرض دراز سے میں جمعہ کے اس خطاب میں قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرتا رہا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص تم میں سے ہر شخص اپنی خبر لے، یعنی ہر شخص اپنے اصلاح کی فکر میں لگ جائے، دوسروں پر تنقید کرنے اور دوسروں کو برا بھلا کہنے کے بجائے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کیے ہیں اور کن غلطیوں میں اب تک مبتلا ہوں۔ اگر ہر شخص یہ کام کر لے جو قرآن کریم نے فرمایا ہے تو پھر انشاءاللہ رفتہ رفتہ پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ معاشرہ نام ہے افراد کے مجموعے کا۔ اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرے، ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے تو رفتہ رفتہ یہی افراد معاشرہ بن جاتے ہیں اور اس سے ایک نیک صالح دیانتدار امانتدار معاشرہ وجود میں آئے۔ اپنی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی ساری زندگی سے گناہوں کی معافی مانگے انسان اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرے اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہم جن مصائب و آلام کا شکار ہیں اس وقت پورا ملک بلکہ پورا عالم اسلام در حقیقت وہ ہماری اپنی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ لہذا ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انہی بدعملیوں کی شامت ہے جس میں ہم گرفتار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے توبہ کریں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ اللہ ہم سے اس شامت اعمال کو دور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے دل بدل سکتا ہے، ہمارے حالات میں انقلاب لا سکتا ہے اگر ہم صحیح معنی میں اس کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ تو پہلا قدم تو یہ ہے۔ دوسرا قدم جو آج کے معاشرے میں بہت ہی زیادہ اہم ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا ضروری علم ہر انسان کو، ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ ہمارا دین ہمیں عبادات بھی سکھاتا ہے، ہمیں خرید و فروخت کے معاملات بھی سکھاتا ہے، ہمیں آپس میں رہنے اور ملنے جلنے کے آداب بھی سکھاتا ہے، ہمیں اخلاق کو درست کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ تو انسان کو ان تمام شعبوں میں دین کا صحیح علم حاصل ہونا چاہیے۔ صحیح علم ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر شخص پورا عالم بنے اور کسی مدرسے میں داخل ہو کر 8 سال تک درس نظامی کی تعلیم
تعلیم حاصل کرے، یہ تو ہر انسان کے ذمہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ اگر عالم بن جائیں تو پھر پورے معاشرے کی طرف سے فریضہ ادا ہوگا۔ لیکن علم کا ایک حصہ وہ ہے کہ فرض عین ہے، ہر انسان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اتنا دین کا علم حاصل کرے جس کے ذریعے وہ ایک مسلمان کی زندگی گزار سکے۔ اس میں عبادات کا علم بھی، معاملات کا بھی، معاشرت کا بھی، اخلاق کا بھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو کسی مدرسے میں تعلیم پا رہے ہیں یا کسی بزرگ کے ساتھ ان کی نسبت ہے یا تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے، ان کے سوا کسی کو بھی دین کی ضروری معلومات حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی صرف اپنے دنیاوی مفادات حاصل کرنے میں خرچ ہو رہی ہے اور اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ میں دین سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہوں۔ بڑی بڑی درسگاہیں بنی ہوئی ہیں اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں کی شکل میں، جس میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے جیسا بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن دین کی بنیادی معلومات افسوس ہے کہ وہاں وہ بھی نہیں دی جاتی۔ یہاں تک کہ سارا آدمی یونیورسٹی کے بالکل اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے، ماسٹر کی ڈگری لے لے، پی ایچ ڈی ہو جائے، لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ طہارت کے کیا احکام ہیں، وضو کس طرح درست ہوتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، خرید و فروخت میں کون سا معاملہ جائز ہے کون سا ناجائز ہے، اور اخلاق اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں سکھائے ہیں۔ یہ بنیادی معلومات ہی سے بندہ غافل ہے اور اس کے نتیجے میں دین سے دوری رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دین سے تو دوری ہو ہی رہی ہے، ہم اپنی زبان سے، اردو زبان، اس اردو زبان سے بے بہرا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس زبان میں الحمدللہ علماء کرام نے دین کی معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء طالبات، ان کو اگر کوئی کتاب دی جائے اردو کی کہ اس سے تم دین حاصل کر لو، تو ان کو وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ اردو زبان کو بھی صحیح طریقے سے پڑھنے کی صلاحیت پیدا نہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں بلکہ لڑکپن تک یہ دیکھا ہے کہ چاہے کوئی آدمی اسکول میں پڑھتا ہو، کالج میں پڑھتا ہو، یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، لیکن اردو کی بنیادی استعداد اس کے اندر ہوتی تھی، صحیح بولتا تھا، صحیح لکھتا تھا اور صحیح معنی سمجھتا تھا۔ لیکن اب حالت ایسی ہو گئی ہے کہ صحیح لکھنا نہیں آتا، چند سطریں اردو میں لکھنا نہیں آتا، چند سطریں صحیح پڑھنے نہیں آتے اردو میں۔ نتیجہ یہ کہ دین کی معلومات کا جو ذخیرہ علماء کرام نے اردو زبان کے اندر اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے تیار کیا ہے، اس سے بالکل محروم ہو جاتا ہے بندہ۔ میں نے جب قرآن کریم کا انگریزی میں ترجمہ کیا
اور اگر کسی مسلمان کا ہے بھی تو اس کے اندر غلطیاں. تو میں نے اس یہ سوچ کر کہ انگریزی میں ترجمہ کرنا ایک ضرورت ہے، میں نے انگریزی میں ترجمہ کیا. اردو ترجمے کا مجھے خیال بھی نہیں آیا تھا کیونکہ بہت سارے ترجمے موجود تھے. لوگوں کا اصرار ہوا کہ آپ نے انگریزی میں تو ترجمہ کر دیا قرآن کریم کا، اردو میں نہیں کیا. تو میں نے کہا بھائی اردو میں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے بڑے بڑے علماء کے تراجم موجود ہیں، ہر طرح کے تراجم. حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ، حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ، حضرت شیخ العز کا ترجمہ، حضرت حاجی محمد مولانا عاشق علی صاحب تھانوی کا ترجمہ، حضرت مولانا فتح الرحمن جالندھری کا ترجمہ، بے شمار ترجمے موجود ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں وہ ترجمے نیا ترجمہ کروں. اس کے جواب میں میرے ایک عزیز بھانجے اللہ تعالیٰ مغفرت کے دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے سارے ترجمے لا کر میرے سامنے رکھ دیے اور کہا آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کیا آج جو نوجوان ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. تو میں نے جب دیکھا تو وہ تو اپنے معیار کے اعلیٰ ترین تراجم تھے، ترجمے تھے، لیکن محسوس یہ ہوا کہ آج جس قسم کے نوجوانوں سے ہمیں رابطہ ہے ہمارا، وہ واقعتاً اردو کے یہ ترجمے پوری طرح سمجھ نہیں پاتے. تو پھر مجھے بھی دل میں خیال ہوا کہ بھائی یہ ضرورت پوری کرنی چاہیے. تو میں نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے قرآن کریم کا ایک ترجمہ کیا اور ترجمے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی حواشی تشریح حواشی بھی اس کو شامل کر دی. اس نے پوری کوشش کی کہ بلند علمی الفاظ سے جتنا نیچے اتر کر میں سادہ سے سادہ آسان سے آسان لفظ استعمال کروں تاکہ آج کے آدمی کی سمجھ میں آ جائے. یہ مقصد تھا اس کے لکھنے. ابھی کچھ عرصے پہلے میں ایک سفر میں تھا تو ایک صاحب میرے پاس وہ ترجمہ لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس میں بہت مشکل اردو استعمال کی، بہت مشکل اردو استعمال کی ہے جو آج کا نوجوان نہیں سمجھتا. میں نے کہا بھائی کون سا مشکل لفظ ہے اس میں جو سمجھ میں نہیں آتا. تو انہوں نے ایک لفظ کی نشان دی. میں نے کوئی ایک آدھ بتا دیا تاکہ اگر باقی کوئی مشکل لفظ آیا تو آسان میں تبدیل کر دوں. تو میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ مکہ مکرمہ کے مشرکوں نے من گھڑت بتوں کی پرستی شروع کر دی. من گھڑت کہتے یہ تو بڑا مشکل لفظ ہے، من گھڑت یہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے کہا آپ اس کا کوئی متبادل بتا دیں مجھے کہ بھائی من گھڑت کے بدلے میں بڑا آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے. تو یعنی علمی اصطلاحات اور علمی زبان سے بہت نیچے اتر کر وہ ترجمہ لکھا گیا. اب اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو بھائی کہتے ہیں کہ جی آپ، تو میں نے کہا بھائی اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ معاف کرے تو پھر آپ میرا انگریزی ترجمہ پڑھ لو. انگریزی ترجمے موجود ہیں، اگر تمہیں اردو نہیں آتی انگریزی آتی ہے تو انگریزی ترجمہ پڑھ لو. لیکن حالت یہ ہو گئی ہے کہ بالکل آسان سے آسان لفظ بھی سمجھنا بولنا غلط بولتے ہیں. یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا لفظ کس جگہ استعمال ہونا چاہیے. عام بات ہے کہ لوگ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں میں آپ کے پاس تشریف لایا ہوں، میں آپ کے پاس آپ سے ملنے کے لیے تشریف لایا ہوں، یہ بولتے ہیں. اور جب آپ حاضر ہوں گے، جب دفتر میں حاضر ہوں گے تو اس وقت میں وہاں پر تشریف لاؤں گا. تو یہ پتہ نہیں ہے کہ تشریف لانا کیا ہوتا ہے اور حاضر ہونا کیا ہوتا ہے، کس موقع پر کیا چیز استعمال کی جاتی ہے. اس قدر جہالت بڑھ گئی ہے
کہ اردو زبان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا ہمارا جو دینی ورثہ ہے وہ ان کے لیے بیکار، بڑا غلط لفظ میں استعمال کر رہا ہوں بیکار کا، ہمیں حقیقت میں کہ وہ بیکار ہو گئے اس پر سے معلوم ہو گئے ان سے، کیونکہ اردو نہیں آتی۔ تو اب کس طرح ان کو دین سے واقف کرایا جائے؟ آسان سے آسان کتابیں موجود ہیں اور لکھ دی گئی ہیں، تیار کر دی گئی ہیں، لیکن پڑھنے والا نہیں، اس لیے کہ فکر نہیں، اپنے اصلاح کی فکر نہیں۔ جب اصلاح کی فکر نہیں تو پھر علم کہاں سے آئے؟ جو بنیادی علم جو جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ فرض ہونے کے معنی یہ ہے کہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، اسی طرح ضروری علم حاصل کرنا ہر شخص کو اپنے زندگی کے دائرے میں جتنی معلومات دین کی ہونی چاہیے وہ اس کو حاصل، لیکن نہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے ذہن سے کچھ خیالات اور توہمات بنائے ہوئے ہیں اور ان خیالات کے مطابق بس زندگی گزارے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جس طرح بھی چاہے ہم سمجھ لیں، جس طرح چاہے کر لیں، جو چاہے کہہ دیں، جو چاہے عمل کر لیں، تو اس کے نتیجے میں وہ دین سے قریب آنے کے بجائے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ جذبات ضرور ہیں جن کے اندر کچھ خدا کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا کچھ احساس ہے، جو آپ کی فکر ہے، تو ان کے اندر ایک اچھے دینی جذبات ضرور موجود ہیں، یعنی اندر ایک مسلمان وجود جاگ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور کم از کم اسلام کی عظمت، اس کی حرمت اس کے دل میں موجود ہے، لیکن کیونکہ علم صحیح نہیں، لہذا ان جذبات کا اظہار بھی شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہو جاتا ہے۔ جذبات، دینی جذبات بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور وہی دینی جذبات ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ علم کے بغیر ہو، صحیح علم کے بغیر ہو، تو وہ جذباتیت بعض اوقات بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مزاج جذباتی بن گیا کہ جو ذرا جذبات کو ابھارے، استعال انگیزی کرے، اس کے ساتھ لوگ لگے جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر لے جا رہا ہے یا غلط راستے پر لے جا رہا ہے، وہ ہم شریعت کے دائرے میں کام کرنے کے لیے لے جا رہا ہے یا شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو جذبات کی راہ میں بہتر وہ دین کے صحیح مقاصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ ابھی حال میں جڑا بالی میں جو واقعہ پیش آیا، کہا جاتا ہے کہ کوئی قرآن کریم کسی شخص نے ملعون نے قرآن کریم کی کوئی برقع، اللہ جانے واقعے کی پوری تحقیق نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم کا برقع جو ہے وہ کسی غلط جگہ پر، گندی جگہ پر ڈال دیا ہے، اس نے یہ حرکت کی۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اس بات کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا، لہذا اس شخص کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی قانونی طور پر بھی اور اس کو لعنت و ملامت کی بھی، یہ اپنی حدود میں تھی، جائز تھی، اور اس کے اوپر کوئی
اس کے رد عمل میں لوگ اٹھے، جذبات کو بھڑکایا اور جا کر ایک کلیسا کو آگ لگا دی، گرجا کو آگ لگا دی، اور سنا ہے کہ اور جو عیسائی آبادی تھی اس کے مکانات کو بھی جلا دیا اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا جو اس جرم میں شریک نہیں تھے۔ اب یہ جذبات ابھارے گئے اور اس جذبات کی رو میں آ کر اندر سے ہو سکتا ہے کہ وہ دینی جذبہ ہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دشمن کی سازش ہو اور دشمن کے لوگ آ کر مسلمان کو، اسلام کو، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہی جذبہ ایمانی آیا ہو کیونکہ میں اپنے سامنے قرآن کریم کی توہین دیکھ رہا ہوں تو پھر مجھے اس کا بدلہ لینا چاہیے اور پوری عیسائی کمیونٹی سے لینا چاہیے۔ اب یہ جذبہ تو ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن یہ طریقہ کسی طرح بھی اسلام کے سایہ نشان نہیں، اسلام کے احکام کے مطابق نہیں۔ اسلام نے مسلمان ریاست میں اگر جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو پرامن طریقے سے جو لوگ رہتے ہیں ان کے جان مال آبرو کا تحفظ یہ اسلام نے اس کی گارنٹی دی۔ وہ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے میں آزاد ہے اور ان کو اس پر کوئی روک ٹوک اسلامی حکومت نہیں کر سکتی۔ یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی ایسے غیر مسلم کو جو ہمارے ساتھ معاہدے کے ساتھ رہ رہا ہے اس کو اگر کوئی شخص کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے جان و مال کی زندگی میں اس کے جان و مال آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیا، جو شخص اس ذمہ داری کو جو اللہ نے لی ہے اس کو اس کی بے حرمتی کرے گا، یعنی کسی غیر مسلم کو جو پرامن شہری ہے اگر کوئی نقصان پہنچائے گا اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کے آبرو کو، تو فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا وہ شخص، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر مسلم شہری ہیں ان کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے میں آزاد ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک عہد نامہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو اسے پورا عہد نامہ ایک لکھا تھا اور اس عہد نامے کے اندر آپ نے یہ سارے غیر مسلموں کے حقوق اس میں بیان فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزر رہے تھے جو یہودی تھا اور وہ بھیک مانگ رہا تھا، تو آپ نے پوچھا بھائی بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا کہ بھائی کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، میرے پاس اتنے گزارے کے لائق پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں اور کوئی میرے پاس راستہ ہے؟ تو آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ ہم نے اس کی جوانی جو ہے اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا، جوانی میں وہ جزیہ دیا کرتا تھا، اب ہمارے لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اس کے بڑھاپے میں ہمیں کچھ نہ چھوڑ، لاج فوراً بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کرو۔ اور جب شہادت پائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زخمی ہو چکے تھے اور شہادت کا وقت موت کا وقت قریب تھا، تو جو بہت سی وصیتیں لوگوں کو فرمائی ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ جو غیر مسلم تمہاری مملکت میں موجود ہیں جن کے ساتھ ایک وعدہ ہے تو ان کا خیال رکھنا، اور اگر کوئی ان پر حملہ کرے تو اس کے خلاف تم جنگ کرنا۔ یہ فاروق اعظم نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا۔
ہمیں جو اس اسلامی ریاست کا تصور دیا ہے اس میں غیر مسلموں کے بھی حقوق رکھے اور وہ حقوق ان حقوق کو ادا کرنا یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہے، اور حقوق کو پامال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ پامال کرنے کے مرادف ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو پرانے طریقے سے رہتا ہو معاہدے کے تحت جو غیر مسلم ہو، یہاں تک کہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، فتاوی عالمگیری آپ نے نام سنا ہوگا جو فقہ کی بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، فتاوی عالمگیری اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو کافر کا لفظ گناہ لگتا ہو تو اس کو یا کافر کہہ کر خطاب کرنا بھی جائز نہیں، کافر ہے وہ، لیکن کہتے ہیں اگر وہ اس کو برا لگتا ہے تو آپ اس کو کافر نہ کہو، عیسائی کہو، یہودی کہو، نصرانی کہو، ہندو کہو، بدھ مت کا آدمی کہو، لیکن اس کو کافر اگر برا لگتا ہے کافر کا لفظ تو کافر کا لفظ نہ کہو۔ جہاں تک شریعت نے غیر مسلموں کو حقوق عطا فرمائے اور ایک پوری داستان ہے، بڑے وقت میں ممکن نہیں ہے کہ وہ ساری میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہماری تاریخ اسلام میں صحابہ کرام نے، تابعین نے، اسلامی حکومتوں نے، اسلامی ریاستوں نے غیر مسلموں کی جان مال آبرو کا کس طرح تحفظ کیا، لیکن چونکہ علم نہیں، جذبات ہے لیکن علم نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کھلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات